الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ چل رہی ہے، تصوف ایک جذبہ ہے، یعنی بے قراری کا، طلب کا ایک جذبہ ہے تصوف، جو انسان کو ہمادم مولائے حقیقی کی یاد میں اور اس کی تلاش میں بے قرار رکھتا ہے، اور یہی بے قراری حصول مقصد کا زینہ ہے۔ اگر یہی نہ ہو تو انسانی زندگی ایک لاشے بے جان ہے جسے آدمی اپنے کندھے پر ڈھو رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے، فرما رہے ہیں، عمر عزیز برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، ہوا و ہوس اور لایانی کاموں میں پھنس کر اصلی مقصد سے نا آشنا رہنا انتہائی بدبختی ہے۔ اصلی مقصد کیا ہے؟ اللہ کے لیے بے قرار رہنا، یہی مقصد بنائے رکھنا۔ یہ بے قراری والا جذبہ مدھم نہ پڑنے پائے۔ اب یہ اس میں حرارت آئے گی کیسے؟ اس میں بڑھوتری ہوگی کیسے؟ یہ بے قراری بڑھے گی کیسے؟ اعمال صالحہ کرنے سے۔ کبھی تہجد میں آغوزاری ہے، تو کبھی قرآن پڑھ کر، تو کبھی مناجات میں، کبھی اور حالات میں اللہ کے لیے ہمیں تڑپنا ہے۔ وہی آیا نا پھر شعر، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ اصلی انعام اللہ کی محبت کا، اللہ کے لیے تڑپنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، لیکن طاقت سے زیادہ نہیں۔ قرآن کہہ رہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر جان کو اس کے وسعت، اس کی طاقت کے اعتبار سے اللہ نے اس کو ذمہ داری دی ہے۔ یہ نہیں کہ دن بھر ہم تھکے مادے ہیں اور کل پھر کام کرنا ہے، اب آج رات بھر پھر اللہ کے سامنے روئیں، نہیں، تب تو بیمار ہو جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، کمانا بھی ہے، نہیں تو ہم کسی کے سہارے پھر جینے والے ہو جائیں گے، اور جب کسی کے سہارے جئیں گے تو ظاہر سی بات ہمارے قریب کوئی نہیں آئے گا۔ ہر آدمی اسی کے پیچھے چلتا ہے جو طاقتور ہو، کہ وہ کون سی طاقت کا مالک ہے، اسی کے پیچھے چل پڑتا۔ آپ دیکھیے پارٹیاں، اچھے اچھے نیتا بدلتے ہیں، کیوں بدلتے ہیں؟ اے بھائی یہ پارٹی اس وقت سکتے میں ہے، اس کا بول والا ہے، تو وہ پارٹی چھوڑ کے دھڑ سے فوراً اس میں آ جاتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں گرتے ہوئے فوراً گھر چلے جاتے ہیں۔ تو ہر آدمی طاقت کا پجاری اسی کے پیچھے بھاگتا۔ تو ہم بھی اپنے اندر ایک طاقت پیدا کریں، ایک طاقت پیدا کریں۔ کمزور مومن کو اللہ پاک اتنا نہیں پسند کرتے جتنا ایک طاقتور مومن کو پسند کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم کو، آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ ارے بھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ حسنہ میں یہاں سب کچھ ہے، بیوی بچے، روٹی روزی، گھر مکان دکان، پیٹ پلیٹ، اس میں ساری آسائش کی چیزیں آ گئیں، اس میں سب آ گئی۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو ایک لمحہ کے لیے اپنی یاد سے غافل نہ کرے۔ چیست دنیا، مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے، چیست دنیا از خدا غافل بودن۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا وہ ہے جو چیز خدا سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے، وہ ہے دنیا۔ اب وہ چاہے دکان ہو، چاہے بیوی بچے ہو، چاہے اور جو ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، میرے عزیز التصوف هو الاضطراب۔ تصوف جانتے ہو کیا ہے؟ اضطراب کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے مضطرب رہنا، اللہ کے لیے بے قرار رہنا، یہ ہے تصوف کا معنی، مطلب، خلاصہ ان کے نزدیک۔ اور بہت سے اکابر نے اپنے اپنے اعتبار سے تصوف کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اکثر اکابرین یہ کہتے ہیں تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ آ جائیں، رذیلہ نکل جائیں، ہمارے اندر سے ساری بدتمیزی نکل جائے، ہم تمیز والے ہو جائے، تو سمجھ لیں ہم تصوف والے ہو گئے ہیں۔
جس دل میں سکون و قرار آ گیا وہ مہجور اور محبوب سے دور ہو گیا. جس دل میں سکون و قرار آ گیا. سکون و قرار سے مراد یہاں یہ ہے غفلت، سستی، بدمستی. بظاہر لگتا بہت سکون میں ہے یہ اور نماز پڑھتا ہی نہیں، تب وہ کون سا سکون ہے؟ تب وہ کون سا سکون؟ وہ سکون نہیں. طالب کو ہمیشہ طلب محبوب میں بے چین رہنا چاہیے. طالب کو ہمیشہ طلب محبوب میں بے چین رہنا چاہیے. ابھی نعیم صاحب کہیں کھوئے ہیں کیا؟ نہیں. ہاں تو آرام سے بیٹھیے. ویسے بیٹھیں گے تب سستی آئے گی. پانی پلایا جائے کیا؟ پی لیا. اچھا. دنیا میں اندھا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. انسانی مقصد، انسان کا اصل مقصود معرفت خداوندی حاصل کرنا ہے، اور معرفت ہرگز حاصل نہیں ہوتی جب تک معروف میں فنا نہ ہویا جائے. جب تک معروف میں فنا نہ ہو جائے تب تک اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوتی. مطلب معروف معنی نیکی، یعنی جب تک اعمال صالحہ میں ہم آپ لگائیں گے نہیں تب تک اللہ کی پہچان نہیں آئے گی. دیکھیے سمجھتے چلیں بات کو، یہاں عمل ملتا جا رہا ہے. جب یہ حالت فنا حاصل ہو جائے تو سمجھو کہ معرفت کے پھاٹک پر یعنی دروازے پر پہنچے. دل میں کرب و درد ہونا چاہیے، بے چین ہو، کرب ہو، اضطراب ہو، جیسے اللہ کی قربت محسوس ہو جس وقت تو فوراً یہ بے چینی، یہ کرب دکھائے فوراً اور تڑپنا شروع کرے اور رونا شروع کرے تو پھر اللہ کی رحمت کا نزول ہونے لگتا ہے. شاید کسی وقت محبوب کی معرفت کے دروازے کھلیں قبولیت کے. شاید کسی وقت محبوب کی معرفت کے دروازے کھلیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے شرم کرنے کی چیز ہے. جو کرنا چاہیے یعنی تحصیل یعنی حاصل کرنا چاہیے معرفت الہی، وہی مفقود ہے، یہی غائب ہے اور نہ جانے کیا کیا حاصل کیا جا رہا ہے. اب آگے خصوصیت سے ایک نصیحت کر رہے ہیں. میرے عزیز آخری جد و جہد اسی میں صرف کرو، ظاہری اعمال سے معمور ہو اور دل میں محبوب حقیقی کی تڑپ اور بے چینی ہو. یہی ہے حقیقت. ظاہری اعمال سے یعنی نماز ہے، تلاوت ہے، درود ہے، ذکر ہے، یا جو کچھ اوراد مراقبہ وغیرہ دیا جا رہا. دیکھیے اس دور میں بہت آسان طریقہ لطیفہ قلب ہے یعنی مراقبہ. اللہ کی دھن میں بیٹھے ہیں، یاد میں بیٹھے ہیں، اگل بغل کون آ رہا جا رہا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس دل کے اندر ہمارے کتنا ہلچل اپنے اللہ کے لیے مچی ہے. ہم تم ہی ہیں آگاہ بس اس ربط خفی سے. یہ جو خفیہ ربط ہے، یہ جو ہم آہیں بھر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا دل آہ آہ کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اسی کے بارے میں کہا. ہم تم ہی ہیں آگاہ بس اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں. معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں. تو دل دیں گے نا انشاءاللہ، دل دیں گے نا اللہ کو انشاءاللہ. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، یہ دعا کرنی ہے. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. مجھ کو کسی کی پرواہ نہ ہو، میں بس آپ ہو کر جینا چاہتا ہوں. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی بچہ بھائی بہن ماں باپ سب کو بھول جائے، نہیں، یہ مطلب نہیں. دیکھیے
جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہوتا ہے تو یہی لگتا ہے بس ان کے علاوہ کوئی شخصیت ہے ہی نہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہوتا تو ایسا لگتا ہے ان کے علاوہ کوئی نہیں. یہ اثرات ہوتے ہیں شخصیت کے، حالات واقعات کے. حضرت عثمان غنی کا، یا اس وقت دیکھیے محرم کا دور چل رہا ہے، امام حسن حسین اور تمام کا تذکرہ، ایسا لگتا ہے سب کچھ بس اہل بیت ہی ہیں، لیکن 1.25 لاکھ صحابہ ہیں. تو جس کا تذکرہ یا جس شے کا تذکرہ اس کا اثر پڑتا ہے. ایسے اس وقت ذکر کا تذکرہ اللہ سے دل لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور اعمال نہیں کرنے، نہیں سب کرنا ہے، لیکن ابھی اسی پر، جسے انگریزی میں فوکس کرنا کیسے، توجہ دلانا، اسی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک سمت ہم ہو کے سوچیں پہلے کہ ہم ان کے ہو کر رہے ہیں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں سب بھول جائیں، ٹھیک ہے، وقت پر جیسے بتایا جائے 15 منٹ 20 منٹ مراقبہ کریں گے، سنت ایک سیکھیں گے، پھر اس کو عمل میں لائیں گے، پھر درود پڑھیں گے، استغفار پڑھیں گے، کچھ تلاوت کریں گے، کچھ دیر اپنے اللہ سے مناجات کریں گے، باتیں کریں گے، کچھ دیر باتیں کریں گے اپنی دل کے دکھڑے انہی سے. اب ان کے علاوہ ہے کون جس سے کہنے چاہیے؟ اور انہوں نے خود کہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. انہوں نے کہا ہے کہ مانگو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے، میں تمہارے بہت قریب ہوں، بتائیے میرے محبوب میرے بندوں کو. تو جب ہم آپ اللہ پاک سے دل لگی کرنے لگیں گے اور دل کی باتیں کرنے لگیں گے، اور اللہ پاک کو معلوم ہے کہ ہم ان کے کتنے ہو چکے ہیں، جب ہم ان کے پورے طور پر بن جائیں گے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے دیکھو میرا بندہ مجھے ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس لیے جو یہ کہتا ہے اس کی فوراً کر دو. تو ایک وقت آتا، حدیث پاک میں آتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ایسی اپنی جو ہے مقام، ایسا مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ کے سہارے اب کوئی اگر قسم بھی کھا لیتا ہے تو اس کی قسم کو اللہ پاک رد نہیں کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے سہارے قسم کھاتے ہیں تو اللہ پاک ان کی قسم کو رد نہیں کرتے. جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھے، انہوں نے اپنی خادمہ کو مارا جس سے اس کے دانت ٹوٹ گئے. تو اس خادمہ کے جو خاندان والے تھے ان لوگوں نے کہا ہم قصاص لیں گے. دربار نبی میں آ کے مقدمہ دائر کر دیے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ انس کی پھوپھی کے تو دانت اب توڑے جائیں گے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ لے دے کر یعنی ان کو راضی کر لیا جائے، قصاص نہ لیں، قصاص کے بدلے کچھ لے لیں، مال وغیرہ. تو ان کی پھوپھی کے خاندان، وہ جو خادمہ کے خاندان والے تھے، ان سبوں نے کہا نہیں، ہم کو روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، ہم کو دانت کے بدلے دانت توڑوانا ہے. تو کچھ ضدی ہوتے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ گئے ملاقات کرنے پیارے آقا سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ پیارے آقا میرے پھوپھی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. تو ہمارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انس میں نے تو قرآن کے متعلق اور اللہ کے احکامات کے متعلق فیصلے دے دیے ہیں، جلاد بھی آ چکا ہے، دانت کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ تو آپ نے اتنی دلی دعا مانگی اور اللہ پاک سے کہا کہ اے اللہ تو ہی ہے جو اس فیصلے کو روک سکتا ہے، سب کا دل تیرے ہی قبضے میں ہے، اس لیے سب کا دل تو نرم کر دے. ان کی خاندان کے لوگ آئے چیختے ہوئے، کہا کہ ہم معاف کرتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں. سبحان اللہ. لو اقسم علی اللہ لابرہ. دیکھیے قسم کھا لیے میرے پھوپھی دانت نہیں ٹوٹیں گے اور دعا میں لگ گئے، نہیں خالی قسم کھائے، تار سے تار ملا لیے اور باتیں شروع کر دیے. ایسے ہم لوگ بھی
अच्छा, नुकसान ये कहाँ होता है? अभी जैसे आप आए 2 दिन 3 दिन शेख के यहाँ रहे, शेख के साथ रहे, मजलिसें हो रही, अल्लाह का जिक्र हो रहा, सुन रहे सुना रहे, सारी चीज़ें ठीक है। आप भी जाएंगे, शहर है चूँकि तमाम लोगों से मिलना जुलना होता है, आप जाएंगे अपनी जगह पढ़ने पढ़ाने, आप सारे लोग ठीक है। अब ये नुकसान कहाँ से होता है? नुकसान नाजिनसों से होता है, जिनको अल्लाह वालों से मुनासिबत नहीं होती, दीन से लगाव नहीं है, मस्जिद में हफ्तों नहीं आते, ये ऐसे लोग इस किस्म की बातें करनी शुरू करते हैं। अभी जैसे एक क्लिप सुन रहा था तो उसमें एक मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे मौलाना तारिक जमील साहब का एक वाक़या कि मौलाना तारिक जमील साहब किसी शहर में गए थे बयान करने, तो डॉक्टरों की एक टीम आई उनसे मुलाकात करने। तो मुलाकात के लिए जब बैठे जिस हाल में, तो उसमें से एक डॉक्टर जो था वो मौलाना तारिक जमील साहब का क्लास फेलो था, उनके साथ पढ़ा था। तो वो मजाहन कह रहा है, क्या यार डॉक्टरियत तुम छोड़ के बताओ, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री जो है छोड़ के, तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ऐसा वैसा हैं, अब चले आए हो हैं, माँ का चेहरा देखो तो सवाब मिलता, बीवी से मुस्कुराओ तो ये है, फला है, यही सब तुम बताने के लिए, यार क्या ये सर यार, अरे कम से कम पढ़ लिए होते, इलाज करते, ये करते, यानी वो अपने तौर पर तो बहुत इज्जत पाते। देखो हम लोग तो मौलाना ने बहुत जो है शाइस्तगी से, बहुत संजीदगी से जवाब दिया। कहा देखो तुम डॉक्टरों की टीम देखो कितने अदब से बैठी है, अगर मैं भी तुम्हारी तरह डॉक्टर होता तो क्या तुम लोग ऐसे अदब से बैठ के मेरी बातें सुनते? सब खामोश हो गए, सब खामोश हो गए। एक जुमले में सारा जवाब दे दिया मौलाना ने। कहा दीन की इमामत, दीन की सरदारी, दीन की सरबुलंदी और दीन की इमामत जिसे अल्लाह देता है उसे इज्जत के भी ताज पहनाता है। ये तो वक्ती चीज़ें, असल तो मामला वहाँ का है। तो ये जो नाजिम्स होते हैं, अभी तो एक मिसाल दिया ना, मौलाना से इस तरह से बात है, ऐसे हमसे आपसे भी करें। अरे भाई खानका में क्या कराया जाता है? बस एक रुख बताया जाता है कि अल्लाह से कैसे करीब हुआ जाए, बस कुछ अमाल बताए जाते हैं कि अल्लाह से करीब यूँ यूँ हुआ जाए, हमारे बड़े हुए हैं, यही सबक दिया जाता है। यही देखिए नाजिन्सों से सोहबत नाजिन्स कितनी घातक है, कितनी मुहलिक है। फरमा रहे हैं सालिक राह तरीक़त जब कदम बढ़ाता है तो उसको कदम कदम पर दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इंसान का एक दुश्मन तो उसकी ज़ात से बाहर है, वो शैतान है। ये एड़ी चोटी का ज़ोर लगाता है कि सालिक रुक जाए, सालिक रुक जाए, ना रुके तो फिसल कर गिर जाए। दूसरा दुश्मन इसकी ज़ात के अंदर है, ये नफ्स है। इधर देखिए, ये नफ्स अंदर है, ठीक है। लेकिन जब लतीफ़े कल्ब यानी कल्ब हमारा जब मुनव्वर होता है, रोशन होता है, तो फिर हर लतीफ़े में जान पड़ने लगती है खुद ब खुद। जैसे उंगली कटे तो सारा जिस्म दर्द महसूस करता है, ऐसे जब लतीफ़े कल्ब ज़िंदा होता है तो फिर सारे लताइफ खुद ब खुद ज़िंदा होने लगते हैं और सबको ताकत मिलने लगती है। ये नफ्स है दूसरा दुश्मन। शैतान इसी को अपना मददगार बनाता है। नफ्स इंसानी लज्जात व शहवात का शैदाई है, हमेशा जो है लज्जत की बातें करना हो। आप दलिए खाए हो तो क्या तहज्जुद में सवेरे उठोगे? अरे तहज्जुद का दाल से क्या भाई रिश्ता है? लेकिन ये समझा देता है दिन में बहुत अरे दिन में तो ठीक है, थके हैं, रात में 5 घंटा 6 घंटा सोए तो अब, लेकिन ये पहले तकरीर करेगा, पहले करता। ये नफ्स, ये लज्जत का शैदाई है। ये सांप सालिक को अंदर ही अंदर इस तरह डसता है कि इसकी रूह ईमानी बर्बाद हो जाती है और बसा औकात इसे एहसास नहीं होता। मौलाना एक मकतूब में आगे अपने शागिर्द को लिख रहे हैं कि अजीज़ मन, जो मरज़ तुमने लिखा है वो नहायत मुहलिक मरज़ है। मासी व अनवार इलाही एक कल्ब में मुज्तमे नहीं हो सकते। एक कल्ब के अंदर जुल्मत हो, गुनाह की नहूसत हो और फिर उसी में सोचें अल्लाह की मोहब्बत आ जाए,
تو آئے گی لیکن توبہ سے آئے گی، لیکن توبہ کرنے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تم نے سنا ہوگا۔ زلیخا کے خیالات فاسدہ سے عاجز ہو کر باوجود زبردست فطرت سلیمہ رکھنے کے بلبلا کر پریشان ہو کر بے چینی کے عالم میں دعا کرتے ہیں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خداوند فسق و فجور کی تباہ کاریوں سے قید خانہ میں سڑنا مجھے پسند ہے مگر گناہ نہیں پسند، مصیبت پسند ہے معصیت نہیں پسند، مصیبت پسند ہے معصیت نہیں پسند۔ بہرحال جس طرح بارود کو دیا سلائی سے خطرہ ہے، دیکھیے ہمارے اکابر کتنی بڑھیا مثال دے رہے ہیں، بارود کو دیا سلائی سے جیسے خطرہ ہے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ سچے طالب کو، جو خدا کا طالب ہے، کو صحبت ناجنس سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی برے لوگوں کی صحبت سے، جو نماز روزہ نہیں کرتی ہو، ٹھیک ہے آپ جائیے سمجھانے کی غرض سے، دعوت دینے کی غرض سے کہ بھائی چلو اللہ پر، ان کا ساتھ رہنا سہنا پھر بڑا دشوار پھر کر دے، آپ کی تلاوت مشکل میں پڑ جائے گی، آپ کا ذکر مشکل میں پڑ جائے گا، آپ کی نماز تک مشکل میں پڑ جائے گی، اس لیے کہ ویسے ہی بہانے کرے گا، آپ مجبور ہو جائیں گے، اور آپ کا نفس کیا کہے گا، ارے بھائی ابھی یہ نیا نمازی اسی کی سن لو تھوڑا، کیا کہے گا، ابھی یہ نیا نمازی تمہاری دعوت کی برکت سے دیکھو یہ نماز پڑھنے لگا یار، آج تھوڑا اگر لیٹ، ایک دن اگر لیٹ کرایا تو پھر کتاب میں لکھا ہے ایک نماز اگر شیطان چھڑوا دیتا ہے تو دوسری نماز چھڑوانی اس کے لیے آسان ہو جائے، ایسے اگر آج ذکر چھوڑوا دیا، مراقبہ چھوڑوا دیا تو سمجھ لیجئے دوسرے دن چھوڑوانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ شیطان کی مکر بازی سے نہیں کھیلنا چاہیے، بڑا مکار ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، لیکن یہ بھی اللہ نے کہا ہے اس کا مکر بڑا کمزور ہوتا ہے، یہ بھی کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جیسے شیخ کی توجہ پڑتی تب بھی ٹوٹ جاتا ہے، شیخ کے سامنے پر تب بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جانے نہیں دیتا، گھبرواتا ہے، ہاں کہے گا کہ بہت دور پڑ رہا، بہت کہاں بس گئے ہیں، ہاں تو اسی لیے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے نا، اگر دور لگتا ہے تم ہی شیخ کو بلا لو، یا اتنی محبت شیخ سے رکھو کہ شیخ تڑپ کے خود ہی آ جائے اور کہہ دے آنا چاہ رہا ہوں، ہاں صدیق اکبر رضی اللہ، دیکھیے ہمارے سلسلے نقش بندیہ کا خاصہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مر میٹے پیارے آقا پر، اور ایسے شیدا ہوئے، ایسے فریفتہ ہوئے کہ ہجرت کی رات خود ہی دیکھیے نبوت چل کے صدیق اکبر کے دروازے پر آ رہے ہیں، اور ایسے دروازہ ہلکے کھٹکھٹائے اور حضور کو لگا کہ جیسے لگتا ہے یہ جاگ رہے تھے پہلے سے، کیا ان کو علم تھا کیا، تو کہے صدیق جاگ رہے تھے کیا، کہا حضور میں تو بہت دنوں سے سونا چھوڑ دیا جب سے مجھ کو یہ احساس ہوا کہ ہجرت ہونے والی، اور یہ بھی مجھ کو یقین تھا آپ مجھ کو ساتھ لے کے چلیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں حکم ملے اور میں سوتا رہوں اور آپ مجھ کو بلائیں اور میں سوتا رہوں، یہ کیسے ہوگا، صدیق ہے نا، محبت تو کوئی ان سے سیکھے، محبت کوئی ان سے سیکھے، سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہوں، فقط صدیق کے، ان کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا، ان کے اتنے احسانات ہیں، سبحان اللہ، ان کے اتنے احسانات ہیں، ان کا بدلہ تو ان کو اللہ ہی دے گا، اللہ سے دلاؤں گا، بلکہ یہ بھی ہے کتاب میں لکھا میں اپنے اللہ سے لے کر ان کو دلاؤں گا کل میدان محشر۔ شیطان کی مکر بازی سے نہیں کھیلنا چاہیے، اگر ذرا بھی اس کا خطرہ ہو تو اس میں زمین و آسمان سے دور ہو جانا چاہیے، یعنی جتنا زمین و آسمان دور ہے، ایک مثال دے رہے ہیں، اسی طرح سے اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ ہر 3 ماہ پر گھر جایا کرو، مرد مجرد پر شیطان گولہ باری کرتا رہتا، مرد مجرد جس کو داڑھی موچھ نہ ہو، اس سے خدمت اس لیے منع کیا جائے، امرت جس کو بولتے ہیں۔ روزہ بکثرت رکھنا اس کا علاج ہے، صالحہ بیوی یعنی نیک بیوی اس قسم کی آفات کے لیے مضبوط قلعہ کا کام کر دیتی ہے،
قلب میں آتش شوق الہی تیز کرنے کے لیے حفظ نفس یعنی ہمارے سلسلے نقشبندیہ کا ایک ذکر ہے کہ ساتھ معمولی چہرے کے ساتھ ذکر لا الہ الا اللہ 500 مرتبہ روزانہ عمل میں رکھیے۔ ذکر جہر یہ تو بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سلسلے نقشبندیہ میں ذکر جہر کوئی نہیں ہے۔ بیچ میں شروع ہوا تھا، لیکن خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھر بند کیا اور اب تک ویسے ہی چلا رہا۔ اس لیے اتنا ذہن میں رہے، اپنے سلسلے نقشبندیہ میں ذکر جہری کوئی نہیں ہے۔ اب سری سے مراد جیسے آج کل لوگ نماز پڑھتے ہیں خود بھی نہیں دیکھیے سنتے، کتنے لوگ تو ہونٹ تک نہیں ہلتے، یہ نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی عبداللہ صاحب شیخ الحدیث مدرسہ ریاض العلوم برینی وہ فرماتے ہیں کم سے کم یہ آواز اپنے کان تک جائے، اس طرح سے یہ ذکر یہ ہے سری ذکر، تو اسی کا وہ ہلکی آواز میں کہہ رہے ہیں گویا اپنے کان تک آئے۔ لیکن ہمیں ہمارے حضرت نے ابھی بتایا تو جلدی استغفار درود کی کثرت اور یہ تحلیل کو لا الہ الا اللہ، یہ تو میں آپ کو کہہ کے بتا رہا ہوں، 8-10 مرتبہ پہ محمد الرسول اللہ کر لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو وظیفہ جو ذکر بتایا جائے اس کو اللہ کی طرف سے ایک نذرانہ ایک تحفہ نذرانہ تحفہ سمجھ کے ہمیں آپ کو وہ کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیے ہم آپ ایک دن میں اتنے عمر والے نہیں ہوئے ہیں، دھیرے دھیرے ہماری عمریں بڑھی ہیں، ایسے ہم آپ بھی دھیرے دھیرے انشاءاللہ تصوف و سلوک تقوی و طہارت کی لائن کی منزلیں انشاءاللہ طے کریں گے۔ یہ تو بات ہے ماشاءاللہ ذکر پر اور اس پر بہت سی ہو گئے، اس لیے ہم لوگوں کو جو گڑبڑ ہیں لوگ ان کی صحبت سے بہت بچنا چاہیے، اور شیخ کی صحبت میں رہنا یہ ابن ماجہ ہے، اس میں جو ہے بہت سے صحابہ کرام کی باتیں مناقب بیان ہیں، جس میں سے ایک ہے فضل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ان کا ہے، یہ تو بہت مشہور صحابی ہیں، سب جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کا نام عبداللہ، کنیت ابو عبداللہ۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عقبہ ابن ابی معیط جو مکہ کا مشہور مشرک تھا، اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ حالات واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ حضرات اپنے بڑوں کے پاس کس طرح رہتے تھے اور کتنا زیادہ وقت دیتے تھے۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی بغداد ہیں، علامہ آلوسی محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا جب انہوں نے بیان کیا تفسیر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم لوگ آخر سچوں کے ساتھ یعنی مرشد کے ساتھ پیر کے ساتھ کتنا رہیں، رات دن رہیں، نوکری چاکری بال بچوں کو چھوڑ دیں، مطلب یہی ہوا؟ کہا نہیں، ایسے نہیں، وہ بند کر دیجیے، آ گئی لائٹ آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا، بات لمبی تو نہیں ہو گئی، یہاں پہ نہیں تھا جی نہیں، بس تو اذان بھی قریب ہے، ذرا تھوڑی سی ان کے حالات سن لیں۔ تو
انہوں نے فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم، تمہیں بڑوں کے ساتھ اتنا رہنا کہ انہی کے مثل ہو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ پیروں کیا بھیڑ بھاڑ، یہ وہ، یہ کہاں سے ثابت؟ دیکھیے وہ ثابت بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ صحاح ستہ میں سے ایک حدیث ہے، ابن ماجہ، امام ابن ماجہ یہاں ان کے مناقب بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے زمانہ جاہلیت میں عقبہ بن ابی معیط کے یہ جو ہے بکریاں چراتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ایک دن کا واقعہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مونس و غمخوار رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے باہر جنگل تشریف لے گئے۔ پھرتے پھراتے آپ کو شدت کی پیاس محسوس ہوئی، مگر تا حد نظر پانی کے آثار بھی نہ تھے۔ قریب ہی ایک معصوم چہرہ نو عمر بچہ بکریاں چرا رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا کہ صاحبزادے تم کسی بکری کا دودھ نکال کر پیاس نہیں بجھا سکتے؟ چھوٹے سے قد، گندمی رنگ کے اس نحیف و لاغر خفیف جسم والے چرواہے نے جواب دیا کہ بھائی یہ بکری میری نہیں ہے، اس کا مالک عقبہ بن ابی معیط ہے، اس کی اجازت کے بغیر دینے کی صورت میں امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسی بکری لے آؤ جس نے بچہ نہ دیا ہو اور دودھ نہ دیتی ہو۔ دونوں باتیں ہوتی نا، کچھ بکریاں ہوتی ہیں جو پلنے کے بعد بھی تھوڑے دنوں تک دودھ دیتی رہتی ہیں، تو آپ نے اسی لیے شرط لگائی کہ کوئی بچہ بکری کا لاؤ، پوری بکری مت لاؤ، بچہ سمجھ کے لاؤ۔ اور یہ بھی سنو، یعنی وہ دودھ بھی نہ دیتی ہو۔ چرواہے نے ریوڑ میں سے ایک بکری پیش کی، آپ نے دعا فرمائی اور دودھ نکالنا شروع کیا۔ پھر اتنا دودھ نکلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چرواہے نے خوب آسودہ ہو کر پیا، تینوں حضرات نے۔ پھر آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تھن خشک ہو گیا، تھن خشک ہو کر اپنی حالت پر لوٹ آیا، جیسے پہلے تو ویسے ہی ہو گئے معجزہ۔ یہ چرواہا جانتے ہیں آپ کون؟ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ اس منظر کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے اور ان کا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مودت اور عقیدت سے لبریز ہو گیا، لبریز ہو گیا۔ اور ایک دن کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت و رحمت رکھ کر فرمایا انک غلام معلم، تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو، یعنی تم ایک دن معلم بنو گے انشاءاللہ۔ اور یہی ہوا، اس امت کے محدث ہیں، مفسر ہیں، مفتی ہیں، اور وہ بھی ادھر ادھر سے نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں پڑھائے ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب دیکھیے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو یہاں یہ سنا رہا ہوں، وضو، مسواک اور مصلی وغیرہ کی خدمت خاص آپ ہی فرماتے تھے، اپنے ذمے لے رکھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی تعلیم بھی نہایت ذوق شوق کے ساتھ حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی واسطے کے 70 سورتوں کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کی تھی، جن میں ان کا کوئی سہیم و شریک نہیں۔ کیا خوش قسمتی ہے، پیارے آقا اپنی زبان مبارک سے سکھائیں اور سامنے بیٹھ کے کوئی سیکھے ہیں۔ وہ سارے انوار، وہ کیفیات، وہ ساری جذبی صورت، وہ سب منتقل ہوتی رہی نا، کیا کوئی بیان کرے گا۔ سن 2 ہجری میں
جب غزوات کا آغاز ہوا اور اسلام و کفر کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو آپ تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کے سینہ پر سوار ہو کر اس کی داڑھی پکڑ کر کہنے لگے، وہ دشمن خدا تو ہی ابو جہل ہے، خدا نے تجھے خوب ذلیل و رسوا کیا، اور سر قلم کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملعون کو دیکھ کر فرمایا، الحمدللہ الذی اخزاک یا عدو اللہ۔ پھر فرمایا، مات فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون یہ ہے ابو جہل، آج اس امت کا فرعون مر گیا۔ سن 8 ہجری میں غزوہ حنین میں آپ نے دیگر تمام صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چند نثاری کے جو جوہر دکھائے تھے۔ جب سن 11 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے روپوش ہو گئے تو آپ پر مصائب و آلام کا کوہ ہمالیہ ٹوٹ پڑا، اور گوشہ نشینی اختیار کر کے 15 ہجری میں حضرت فاروق اعظم کی ترغیب پر جنگ یرموک میں اسلامی لشکر کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ واپسی کے بعد سن 20 ہجری میں کوفہ کے قاضی مقرر کیے گئے، بیت المال اور تعلیم کے شعبے بھی آپ کے سپرد کیے گئے، اور والی کوفہ کے وزارات کے فرائض بھی آپ ہی سے متعلق تھے۔ ایک صحابی کا یہاں ذکر ہے، آگے وہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یمن سے مدینہ منورہ آئے تو ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم مدتوں یہی خیال کرتے رہے، یعنی اتنا کثرت سے آتے جاتے اور رہتے سہتے تھے کہ ہم مدتوں یہی خیال کرتے رہے کہ یہ حضور کے گھر کے فرد ہیں۔ شیخ کے ہاں اتنا رہے کہ گردانے جانے لگے کہ یہ لگتا ہمارے شیخ ہی کے گھر کے ہیں، یہ ہمارے نبی کے گھر کے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ دیکھیں، دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق، وما علینا الا البلاغ۔